نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل 18 دوائے شافی، ذلت معاصی یعنی گناہوں کی وجہ سے ذلیل ہونا۔ بندہ گناہ کرنے سے پروردگار عالم کے نزدیک بے وقت یعنی ذلیل ہو جاتا ہے اور اس کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت کے فتنے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اور جو اس کے نزدیک ذلیل ہوتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحج میں آیت نمبر 18، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ دیکھیں، بے عزتی کے معاملے میں ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں، لیکن عزت و ذلت بندے نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت مالک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تو کسی کو ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا اور کسی کو عزت دینے سے کوئی عزت نہیں ملتی۔ یہاں تو ہماری رسپیکٹ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی میری قدر ہی نہیں کرتا، تو اصل چیز کیا آئے گی؟ کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ اس کو عزت و احترام دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقام چاہیے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، گناہوں سے باز آئیں، سنسیئرٹی اخلاص والا عمل کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، ورنہ آپ کا مقام گر جائے گا اللہ کی نظر میں نا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو زندگی میں اپنا اہم ترین مقام دیں گے تو لوگ بھی آپ کو مقام دیں گے۔ لوگ اگرچہ ایسے افراد کی ان کے خوف اور ڈر کے مارے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر عزت کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہ انتہائی ذلیل اور حقیر ہوا کرتے ہیں۔ یعنی وہ سامنے بظاہر نہ بھی کہیں لیکن دل میں کسی کی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو بے عزتی کا اصل ریزن یا سبب جو ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ کہیں سے بھی کبھی کوئی رسوائی یا بے قدری ہو رہی ہو نا تو فوراً سوچے میں نے اللہ کے حق میں کیا کمی کی ہے گی کہ مجھے یہ رسوائی نصیب ہو رہی ہے۔ یہ بھی معاصی کا اثر ہے، یعنی گناہوں کا، کہ بندہ بکثرت اور پے در پے گناہ کرنے لگ جائے تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی ہلاکت کی علامت ہے، کیونکہ بندے کی نگاہ میں گناہ چھوٹا ہو اللہ کی نزدیک یہ بات بڑی بن جاتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب ایمان گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پہ نہ آ گرے، اور فاجر آدمی اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ناک پر مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ اٹھایا اور مکھی اڑ گئی۔ یعنی اپنے گناہوں کو معمولی سمجھنے لگنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا بھی گناہ کا یا تھوڑی سی بھی ان کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی آتی ہے تو وہ اس کو بہت بڑا سمجھ کے ڈرتے ہیں گے۔ تو اپنا جائزہ لیں، کہیں کسی سے ڈانٹ تو نہیں پڑی، کہیں کسی نے کوئی برا سلوک تو نہیں کیا۔ سوچیں کہ اس شخص کو اللہ نے کیسے طاقت دی کہ اس کے دل سے میری قدر نکل گئی۔ صحابہ کرام تعالیٰ سے کسی جنگ میں کامیابی نہیں ہوتی نہیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے کہیں ہم کوئی سنت تو نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں آتا نا، ان ینصرکم اللہ غالب لکم، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، ایمان کی طاقت کی وجہ سے تمہیں غلبہ نصیب ہوگا۔ دیکھیں، غلطی اور گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، لیکن عاجزی ہونی چاہیے۔ جیسے فرشتے ہیں وہ عبادت گزار ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ علم پر عمل کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے، جب بندے کو علم ہو اور وہ اس پہ عمل کر رہا ہو۔ تو ہم عمل کریں گے، اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت احترام سب کے دلوں میں بڑھا دیتا ہے۔ ورنہ دیکھیں دنیا میں سب سے ہوتی ہے شکایت ہے، استاد کو شکایت ہوتی ہے کہ شاگردوں سے کہ یہ میری رسپیکٹ نہیں کرتے، آج کل کے دور میں تو خاص طور پہ والدین کو بچوں سے شکایت ہوتی ہے گی، اور بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے۔ تو اصل وجہ کیا ہے گی کہ آپ اپنے زندگی میں اپنے رب کے احکام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں گے۔ اور دوسری چیز، انسانوں کی خدمت کرنے والوں کو، جو لوگ دوسروں کی خدمت آئیں، کام آئیں، دوسروں کے خیر کا کام کریں، ان کی اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک روب رکھ دیتا ہے، ان کی ایک رسپیکٹ رکھ دیتا ہے لوگوں کے اندر۔ اور عاجزی کرنے والا جن کے دل نرم ہو دوسروں کے لیے نا، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی دوسروں کو ان کے آگے جو ہے گا جھکنے والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ فصل نمبر 19، گناہوں کی نحوست۔
گناہگار کے گناہوں کی نحوست بے گناہ انسانوں ہی کو نہیں جانوروں تک کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اپنے ظلم و گناہ سے خود تو جل مرتا ہے لیکن دوسرے بے گناہ انسانوں کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم کے ظلم کی وجہ سے چڑیاں اپنے گھونسلوں میں مر جاتی ہیں، کیوں قحط آ جاتا ہے بعض وقت، اور جس کی وجہ سے جانور تک جو ہیں گے وہ سفر کرتے ہیں۔ مجاہد کا قول ہے قحط سالی میں جانور چوپائے ظالم انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کی وجہ سے برسات رک گئی۔ یعنی ہم گناہ کر کے کتنے معصوم جانوں کی سے وہ کر رہے ہیں اور ان کی لعنت کے مستحق بن رہے ہیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے جانور کیڑے مکوڑے چھپکلیاں اور بچھو تک چلا اٹھتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر برسات رک گئی۔ اللہ اکبر۔ بس گناہ گار کو صرف اس کی گناہوں کی سزا ہی بس نہیں کرتی، بے گناہوں کی لعنت اور پھٹکار بھی اس پہ مسلط ہو جاتی ہے، یعنی کتنے معصوموں کی لعنت کا بھی بوجھ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ فصل 20 معصیت باعث تذلیل ہے، یعنی گناہ ذلت کا باعث ہیں۔ یہ یقینی حقیقت ہے کہ معصیت انسانوں کو ذلیل و حقیر کر دیتی ہے، دوسروں کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا جہاں کی ساری عزتیں اطاعت الہی سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو آدمی عزت کا طلبگار ہے تو یاد رکھے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو اللہ کو راضی کر کے عزت چاہنی ہے ہم نے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اطاعت الہی کے ذریعے خواستگار عزت ہو۔ عزت فقط اطاعت الہی سے میسر آ سکتی ہے۔ بعض سلف صالحین کی دعا تھی اللہم اعذنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک، اے اللہ اپنی اطاعت سے مجھے عزت عطا فرما اور نافرمانی سے مجھے ذلیل نہ کر، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی رضا والے جس سے مجھے عزت نصیب ہو، اور ایسے کاموں سے بچا کہ جس کی وجہ سے میں ذلت کے گھڑے میں جاؤں۔ حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے کہ لوگ اگرچہ قوی اور خوبصورت خچروں پہ سوار ہو کر دوڑتے پھرتے، کھر بجاتے پھریں اور ان کی تیز رفتاری پہ فخر و نخوت کے ڈھول پیٹتے رہیں، لیکن گناہوں کی ذلت جو ان پہ لازم ہو چکی ہے وہ کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ کیسی واقعی میں آج بھی ہم دیکھیں نا کتنے بعض لوگ شان و شوقت کے جلوس لے کے نکلتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے گا لیکن لوگوں کے دلوں میں حقیر ہوتے ہیں گے، لوگ ویلیو نہیں دیتے ان کو، بلکہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم پر کتنی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، کیسے ہمارے حکمران ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں بڑی گاڑی، گھر، لباس، ان سے عزت نہیں ملتی، اللہ کی اطاعت اور بندوں کی خدمت سے عزت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے کچھ اشعار ہیں جن کا مفہوم ہے میں نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں اور گناہوں کی مداومت ذلت کا موجب ہوتی ہے، یعنی کنٹینیوسلی گناہ کرنا، اس پہ دوام کے ساتھ۔ گناہ سے بچنا دلوں کی زندگی ہے اور تمہارے لیے خیر ہے کہ تم گناہوں کی مخالفت کرو، دین کو بادشاہوں اور مشائخ سو اور برے تارک الدنیا کے سوا کسی نے خراب نہیں کیا۔ یعنی دین کی بدنامی کا سبب کون بنے؟ سب سے پہلے بادشاہوں کی وجہ سے دین کو اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے یوز کیا، غلط فتوے عام کروائے، اور پھر برے مذہبی لیڈرز یا راہب جو دنیا سے دور جا کر غاروں میں بیٹھ گئے اور انہوں نے ترک دنیا کر دی، یا پھر ظاہری طور پہ دنیا کو ترک کر دیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اور پھر پیچھے سے باطنی طور پہ انہوں نے گناہ کے کام کیے۔ آپ نے دیکھا نا اس کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، لوگ کہتے نہیں بعض وقت کہ نہیں بہت پردہ کرنے والیاں دیکھی ہیں ہم نے، دیکھے ہیں بہت نماز پڑھنے والے، داڑھی والے بہت دیکھے ہیں گے، ان سے اچھے تو ہمارے اخلاق و معاملات ہیں۔ یعنی جب دین کے لبادے میں انسان غلط کام کرتا ہے نا تو وہ سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھ کے اگر ہم بد اخلاقی کرنے والے ہیں تو قرآن اور دین کو بدنام کر دیتے ہیں اپنی گناہوں کی نحوست سے۔ تو انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو بات ہم کہتے ہیں اس پہ ہمارا عمل ہونا چاہیے ضروری۔ قرآن پڑھے لوگوں کے دلوں کو نا نرم ہونا چاہیے، دل اور رویے، جیسے مرر ہوتا ہے نا تو اس میں وہی عکس نظر آتا ہے گا جیسا وہ ہوتا ہے گا، تو جیسے ہم ہوتے ہیں نا قرآن کا نور ویسے ہی ہمارے اندر سے ریفلیکٹ ہوتا ہے گا۔ تو دین کو سب سے زیادہ نقصان دین کی غلط نمائندگی کرنے والوں نے دیا ہے، دین والوں کی بد عملی۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ تو دوسروں تک دین پہنچانے کے لیے اور اپنا عمل دکھانے کے لیے نرمی کے ساتھ ہر عمل میں، ہر موڑ پر، چاہے آپ لوگوں کو اطاعت کی طرف بلا رہے ہوں، چاہے آپ گناہوں سے روک رہے ہوں، لیکن اپنے لہجے اور اپنے رویوں کو بہت فوکس کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اپنے نفسوں کے شر سے محفوظ رکھے اور دین پہ صحیح طور پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح نمائندگی کرنے والا بنائے. ہمارے اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے رویوں سے اطاعت الہی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی خدمت و خیر کے کاموں کی، اور گناہوں اور اپنی نافرمانی اور معصیت کے کاموں سے ہمیں اپنے امان میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.